الرحمن کے اس آزادی مارچ کی وجہ سے جو کشمیر کاز ہے اس کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ نقصان کی آپ بات کرتے ہیں، وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. مجھے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی مولانا نے جو یہ ختم کر دیا اور وہ ابھی وائنڈ اپ کرنے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی شاید ان کا مشن یہی تھا کہ کشمیر کا کاز جو ہے اس کو نقصان پہنچاؤ. اس وقت دیکھیں نا، اس وقت 1 نومبر سے انڈیا نے کشمیر کے اوپر اپنے لیفٹیننٹ گورنر 2 جگہوں پہ، لداخ اور جموں کشمیر میں 2 جگہوں پہ لگا دیے ہیں اور اس کو یونین ٹیریٹری بنا کے شامل کر لیا ہے. اب یہ وقت تھا کہ جہاں پوری قوم آپ کی احتجاج کرتی نظر آتی، پوری دنیا کو میسیجز جا رہے ہوتے کہ پاکستان جو ہے وہ تڑپ اٹھا ہے کہ یہ کیا کیا انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ. وہ یہاں اپنی جان کا رونا پڑ گیا. یہاں آپ پھنسے پڑے ہیں اس پہ، کوئی چینل لگا لیں، کوئی آپ جگہ دیکھ لیں، کوئی دکھ اگر جس کا رونا رویا جا رہا ہے تو وہ یہ دھرنا ہے. گو کہ مولانا نے ایک اچھا، میں سمجھتا ہوں، راستہ اختیار کیا ہے بردباری کا، لیکن کشمیر کاز کو جو وہ نقصان پہنچا گئے ہیں وہ مونومنٹل ہے. اور مولانا کی شخصیت میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ 10 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، دھیلے کا کام نہیں کیا، اور اب کشمیر کاز کو نقصان پہنچا کے تو سٹیج پہ کھڑے ہو کے وہ اس جرأت اور دلیری سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تم کشمیر بیچ آئے ہو، اب ہم کشمیر کی جنگ لڑیں گے آزاد. وہ انسان سوچتا ہے کہ یار اب کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. 10 سال جب آپ کو جنگ لڑنے کے لیے بٹھایا گیا مورچے پہ، تو آپ نے تو مورچے سے باہر سر ہی نہیں نکالا. 10 سال ہمیں پتہ نہیں لگا کہ مورچے میں کوئی ہے بھی یا نہیں. اور اب جب آپ سٹیج پہ آئے ہیں اور سارا کشمیر کا کاز اور کشمیر کی ساری جنگ جو ہم لڑ رہے تھے اس کو برباد کر بیٹھے ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی ہم جنگ لڑیں گے. سر تو کنٹینر سے تو مطالبہ کیا نا مولانا فضل الرحمان نے کہ یہ حکومت بڑا خود ارادیت دے کشمیر کو، حکومت سے مطالبہ کیا. یہ دوگلا پن اور ویسے سیاسی نعرے، یہ کوئی اچھا نہیں کیا مولانا نے. مجھے اس چیز کا بہت رنج ہے کہ یہ قدم اسٹیج کے اوپر اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. ملک کے سٹانس کو بڑا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ بھارت میں کتنی خوشیاں تھیں، اور ان کے بعض ٹویٹ سے جہاں وہ کہہ رہے تھے کہ بس پاکستان میں عن قریب خون خرابہ ہونے والا ہے اور عمران خان کے دن گنتی ہو گئے، وہ جانے والا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو کہ انڈیا بہت بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کہ یہ خبریں آئیں، کیونکہ پاکستان کے انتشار سے ان کو فائدہ ہو جانا تھا. انہوں نے یک طرفہ جو کچھ کیا اس کو انہوں نے سمیٹ لینا تھا. انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو پاکستان بھاگ دوڑ کر رہا تھا وہ تو رک گئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا نے بڑا ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ. سر ان حالات میں مولانا فضل الرحمان کا یہ آزادی مارچ کا فیصلہ کرنا، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بڑے دانش مند ہیں، بڑے سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، یہ کس قسم کا ان کا یہ سیاسی بصیرت والا فیصلہ تھا جب حالات اس طرح کے سے پاکستان کے انڈیا کے ساتھ کلیش چل رہا ہے، کشمیر کا ایشو چل رہا ہے؟ دیکھیں، اس کو یوں دیکھیں کہ ان کو کیا پیپلز پارٹی نے روکنے کی کوشش کی؟ کیا ان کو PMLN نے روکنے کی کوشش کی؟ کسی نے نہیں کی. یا جو اور بھی پارٹیاں ساتھ ان کے ملی ہوئی، بعض تو مل کے ادھر آئی گئیں. ANP کو آپ دیکھ لیں. اصل چیز یہ ہے جو میں دیکھ سکا وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی سیاست میں عقل مند لوگ بھی ہیں، سوجھ بوجھ بھی ہے، لیکن کسی کے بھی ذہن میں ملک کا مفاد نہیں ہے. ملک کا مفاد جو ہے وہ زبانی کلامی ہے کہ تقریروں میں، نعروں میں ووٹ کو عزت دو، میں اب بہت بڑا انقلابی ہو گیا ہوں. بھئی جب آپ اتنے پرائم منسٹر رہے تو اس وقت انقلاب کدھر تھا؟ وہ آپ کو نعرے سننے کو ملتے ہیں اور سب جھوٹ بولتے ہیں. یہ عمران خان کو بھی لے لیں، اس نے بھی وعدے بڑے کیے، پتہ نہیں پورے ہوتے یا نہیں ہوتے. ابھی تک تو وہ کو بہت کچھ نظر نہیں آ رہا. اسی طرح باقی اس قوم کے حالات دیکھیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے 3 الیکشن لڑے اور کہا جی روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے. وہ کسی شخص نے اتنا بھی ہوش نہیں عوام میں کسی کو، کوئی تو پوچھتا کہ بھائی کدھر ہے؟ پہلے الیکشن کے بعد ہی کوئی روٹی کپڑا میں تھوڑا سا بھی نظر آ جاتا، نہ دوسرے کے بعد نظر آ، تو تیسرا قرار ہے. تو یہ مشکل ہے کہ ان کے لیے اس بے شعور قوم کو بیوقوف بنانا اتنا آسان ہے، لہٰذا وہ ان کو کبھی نہ ملال ہوتا ہے، نہ شرم آتی ہے، نہ دکھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہیں ہی بھیڑ بکریاں، ان کو جب چاہیں بیوقوف بنا لیتے ہیں اور یہ بن جاتے ہیں، اور پھر ہمارے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں، ہمارے لیے جانے دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کیوں نہ بنائیں ان کو بیوقوف یار، کیوں نہ ان کے سروں پہ چترول کریں، لوٹیں ان کو اچھی طرح. تو یہ بیت رہی ہے آپ کے لوگوں کے ساتھ اسی طرح جس کے وہ حقدار بن چکے ہیں. سر کب تک یہ پاکستان کے اندر یہ
سیاسی استحکام نہیں آئے گا، منتخب حکومت کے خلاف اس طرح سے مارچ، دھرنے اور لانگ مارچ ہوتے رہیں گے. مارشلہ آئے، آپ مارشلہ کے خلاف ہیں لیکن استحکام تو ہوتا ہے، اس طرح کے دنگے فساد نہیں ہوتے، دیکھیں احتجاج نہیں ہوتے. دیکھیں جب تک عوام میں شعور پیدا نہ ہو اس وقت تک یہ چیزیں درست نہیں ہو سکتی. ہماری حکومتوں نے خاص طور پہ پچھلی دو جو ہوں انہوں نے بڑی محنت کر کے عوام کا شعور تباہ کیا ہے، مارا ہے. کرپشن کے کیسز کے اوپر کبھی فوج پہ الزام، کبھی کسی اور پہ الزام. نتیجہ یہ کہ عوام یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ جو لیڈر ہیں انہوں نے کرپشن نہیں کی لیکن ان کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے، یا پاکستان کے بہت سارے عوام اور لوگ جو ہیں وہ کرپشن کو شاید گناہ ہی نہیں سمجھتے، وہ جرم ہی نہیں سمجھتے اس کو. ساری سوسائٹی کرپشن فرینڈلی ہو گئی ہے، کسی کو کوئی ملال نہیں. آپ سیاستدانوں کو دیکھ لیں. میں مثال کے طور پہ کسی ایک کی مثال لے لوں. آج زرداری صاحب ہیں، ان کا کیس ابھی انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ زرداری صاحب بے گناہ ہوں چلے، لیکن آج ایک الزام تو موجود ہے. اخلاقیات آپ کی یہ کہتی ہیں کہ ان کی پولیٹیکل پارٹی ان کو یہ کہے کہ جناب الزام آپ کے اوپر لگا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بے گناہ ہیں لیکن یہ الزام ایسا ہے کہ یہ آپ کو اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ کرنا ہوگا. جب قانوناً آپ اس الزام سے فارغ ہو جائیں تو سر آنکھوں پہ آ کے پارٹی سنبھال لیجئے. لیکن اگر آپ قانوناً اپنے آپ کو جب تک اس چیز سے بے گناہی لے کے نہیں آتے، ہم اس معاملے میں آپ سے پرے رہنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بڑی غلط ایک آپ کے اوپر غلط الزام لگا ہے، آپ اس کو پہلے دھو لیں. یہاں تو وہ بات ہی نہیں. اندھے کو نظر آ رہا ہوتا ہے بھائی کرپشن کی ہے، ہر طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ بھائی یہ سرے پیلس کے پیسے کھائے گئے تھے، وہ کانٹیکنا والے پیسے، وہ ہار قیمتی اور یہ وہ چیزیں $60 ملین پڑا ہوتا ہے اس بینک کے کدھر چلا گیا، کھایا گیا. لیکن صدر بن کے زرداری صاحب پہلے امیونٹی کے پیچھے چھپے رہے اور بعد میں جب 2 مقدمے آئے کانٹیکنا کا اور وہ سرے پیلس وغیرہ کا تو نیب میں چونکہ اپنے بندے لگائے ہوئے تھے. ایک کیس میں انہوں نے پہلے میں فوٹو کاپیاں لگائیں اوریجنل کی، کیونکہ اوریجنل ڈاکومنٹس واجد شمس الحسن جو زرداری کا فرنٹ مین تھا وہ چوری کر کے لے گیا تھا. اوریجنل ڈاکومنٹس وہاں سے سوئٹزرلینڈ سے اس نے چرائیں، غائب کر دیں. اور پھر یہاں پہ فوٹو کاپیاں تھیں، وہ فوٹو کاپیاں دیں ایک کیس میں بری، یعنی ٹیکنیکل گراؤنڈ فوٹو کاپی. مہینے کے بعد آپ نیب کی ضرورت دیکھیں، انہوں نے پھر دوسرا کیس، دوسرا ریفرنس لے کے گئے، پھر فوٹو کاپی، اور وہی اگلے دن پھر کیس ختم. اور ہمیں سنایا جاتا کہ جناب 11 سال قید رکھا، کیا نکلا؟ کوئی ثبوت نہیں. ثبوت یہ تھا. تو یہ وہ معاشرہ ہے، یہ وہ سسٹم ہے جس میں سزا کوئی دے نہیں سکتا کرپشن، کیونکہ کرپشن کو دفاع کرنے والے ہمارے جرنلسٹ، ہمارے انویسٹیگیشن کرنے والے لوگ، ہمارے وکلا، ہمارے جج، یہ کرپشن کا دفاع کرنے والے زیادہ مضبوط ہیں اس سسٹم کے اندر. عمران خان جتنا نعرہ لگاتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں، یہ کروں گا، مجھے افسوس ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی دن اس کو بہت بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے گی، کیونکہ اس سسٹم کے تحت عمران خان اکیلا جنگ نہیں لڑ سکتا، وہ اکیلا کسی کو سزا نہیں دلوا سکتا. آپ نیب کو دیکھ لیں، روزانہ ایک انکوائری کھول لیتے ہیں. 1.25 سال ہو گیا کسی کو سزا ہوئی ہے؟ ایک بھی کیس فائنل نہیں ہوا. اسی طرح یوسف زاں گیلانی کا کیس ہے، راجہ پرویز اشرف کا کیس ہے، پھر آپ دیکھ لیں وہ ڈاکٹر عاصم کا کیس ہے، شرجیل میمن کا ہے، سراج درانی، اور 100 طرح سے یہ جو راجہ پرویز اشرف کا اور اس کا یوسف گیلانی کا کیس ہے، یہ تو چل رہا ہے پچھلے کچھ 6 سال سے. 7 سال چلتے ہی نہیں، 6-7 سال ہو گئے. میری اطلاع کے مطابق میں نے سنا ہے کہ اب ان کے کیسز کی ڈاکومنٹس ہی نیب سے چرائی جا چکی ہیں، وہاں ہے ہی نہیں. تو یہ تو حالات ہیں، سزا کس سے آپ دلوائیں گے؟ تو اس وجہ سے یہ سارے لوگ یہیں رہیں گے. پھر کوئی بھی نہیں مانگتا ان سے، جو وہ عمران خان کہتا رہتا ہے کہ NRO نہیں دوں گا. NRO بھائی NRO کون مانگ رہا ہے آپ سے؟ جب سیاستدان کو یا مجرم کو یہ پتہ ہے کہ NRO لینے سے، یعنی
آپ پلی بارگین کر لیں تو ایک تو جو دولت ہے ساری وہ واپس کرنی پڑے گی، دوسری طرف آپ سزا یافتہ کہلائیں گے اور سیاست سے جائیں گے۔ لیکن اگر وہ اپنی دولت کا 4-5% سسٹم کو خریدنے میں لگا دے، نیب کے اندر، وکلاء میں، جج کو، تو اس کی 95% دولت بھی بچ جاتی ہے اور سیاست بھی بچ جاتی ہے۔ پھر وہ آپ کے سروں پہ ناچتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں دیکھ لیں، عدالتوں نے چھوڑا ہے، ہم تو بے گناہ تھے۔ تو اب یہ ہے طریقہ کار۔ اب یہ وہ نہیں ہے کہ آپ این آر او مانگیں کریں، نہ نہ نہ، اب یہ ایک بالکل مستند طریقہ